شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، سرزمین مصر کا خطہ بہت عجیب و غریب ہے اور اس سے جڑی قدیم مصر کی تاریخ ایک نا ختم ہونے والی پہلی ہے، جس کے عقائد، رواج، معاشرتی و حکومتی اقدار، اصول اور طرز عمل بالکل الگ اور جداگانہ ہیں۔ ان کی تاریخ کے ابواب ایک نا ختم ہونے والے رازوں میں سے ہیں، اور ان کے رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ فرعون کیوں اپنی بہنوں سے شادی کرتے تھے۔ فرعون مصر کے نزدیک اپنی بہن یا خالہ سے شادی کرنا ایک عام سی بات تھی، اور قدیم مصری تہذیب میں یہ رواج ممنوع بھی نہیں تھا۔ دوستوں، اس پراسرار رواج کے پیچھے کئی عوامل چھپے ہوئے ہیں، جن کی وضاحت کے لیے ہمیں ان کے مذہبی عقائد اور معاشرتی ترتیب کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور آخر تک لازمی دیکھیے۔ دوستوں، مصریوں کا عقیدہ تھا کہ فرعون خداؤں کا نمائندہ ہے، اور اس کا خاندان اور اس کی شادی زمین پر آسمانی نظم و ضبط کا مظہر ہے۔ اسی تناظر میں اس رواج کی جڑیں گہری اور ان کے مذہبی عقائد و جذبات سے جڑی ہوئی تھیں۔ اس لیے فرعون مصر اپنے خاندان کو مضبوط اور اپنے خون کو پاک رکھنے کے لیے اپنی بہنوں سے شادیاں کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ خاندان سے باہر کسی اور سے شادی ان کے شاہی خون میں ملاوٹ کر دے گی، جس سے ان کے خدا ان سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ فرعون اپنی بہن سے شادی کر کے حکومتی توازن اور خاندانی ترتیب کو قائم رکھتے تھے۔ قدیم مصر میں بہنوں کو مذہبی رسومات میں خاص اہمیت حاصل تھی، اور ان کے ساتھ شادی اس بات کی نشانی تھی کہ ان کا یہ اتحاد اور ازدواجی تعلقات زمین پر آسمانی خداؤں کی خوشنودی کا باعث ہے۔ دوستوں، بہنوں سے شادی کے رواج کے تانے بانے سیاسی و خاندانی حکمت عملی سے بھی جڑے ہوئے تھے۔ ان کی شادی کا ممکنہ مقصد سیاسی استحکام ہوتا تھا، کیونکہ خاندانوں میں اندرونی تنازعات عام تھے، اور اس طرح کی شادیوں سے شاہی خاندانوں میں اندرونی جھگڑوں کی شرح کم ہو جاتی تھی، اور ان کی ریاست ایک مضبوط حکمران کے زیر نگرانی چلتی رہتی تھی۔ اس لیے فرعون مصر کی یہ شادیاں اور ازدواجی تعلقات اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد سب مذہبی قانون اور آسمانی خداؤں سے جڑی ہوئی تھی، اور ایک عام مصری اس وقت ان کو مذہبی عقیدت و احترام کی عینک سے دیکھتا تھا۔ دوستوں، ان فرعونوں کی اپنی بہن سے شادی کرنے کا ایک اور پس منظر تھا، جو ان کے دیوی دیوتاؤں سے جڑا ہوا تھا۔ قدیم مصر کے یہ مشہور دیوتا اوسیرس اور دیوی آئسس تھے۔ ان کے یہ دیوتا مصری فن اور فن تعمیر میں بھی نظر آتے ہیں۔ اوسیرس زراعت، خوشحالی اور موت کے بعد زندگی کا دیوتا تھا، جبکہ آئسس جادو، تحفظ، صحت اور زچگی کی دیوی تھی۔ یہ دیوی آئسس اوسیرس کی بہن اور بیوی تھی، اور یہ بہن بھائی جو میاں بیوی تھے، ان کے درمیان مثالی پیار، محبت اور جنسی تعلقات تھے، اور ان کے مابین اتحاد، محبت و تعلقات مثالی مانا جاتا تھا۔ اوسیرس اور آئسس کے درمیان پیار و محبت فطرت کے قوانین سے بھی تجاوز کر چکا تھا۔ اس لیے فرعون مصر اپنے بہنوں سے شادیاں کر کے اپنے آپ کو ان دیوی دیوتا یعنی اوسیرس اور آئسس سے منسلک کرتے تھے، اور اپنی تصاویر اور مجسمے قدیم مصری مراکز میں ان دیوی دیوتاؤں کے ساتھ رکھتے تھے۔ دوستوں، یہاں یہ بتاتے چلیں کہ یہ رواج سب کے لیے نہیں تھا۔ یہ غلط فہمی ہے کہ قدیم مصر میں ہر کسی کو اپنی بہن سے شادی کرنے کی اجازت تھی۔ یہ صرف فرعون اور اس کے خاندان کے لیے مخصوص رواج تھا، اور عام لوگوں میں بہن بھائی کا نکاح ممنوع تھا اور اسے معیوب سمجھا جاتا تھا۔ دوستوں، فرعون مصر اس طرح کی شادیاں کر کے سیاسی و مذہبی حیثیت کو مستحکم کرتے تھے، اور ان کی حکومت و خاندان میں سیاسی و اندرونی اختلافات کم ہو جاتے تھے، اور ان کا خاندان و حکومت مستحکم رہتی تھی۔ فرعون اور اس کی بہن کے درمیان ہونے والی شادی اور ازدواجی تعلقات سے پیدا ہونے والی اولاد کو سب سے خالص اور پاک خون کے طور پر دیکھا جاتا تھا، اور اس رشتے سے پیدا ہونے والی اولاد
نہ صرف ان کے اقتدار کو مضبوط کرتی بلکہ خاندانوں کو بھی مضبوط کرنے کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی، اور مصر میں اس اولاد کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ قدیم مصری تہذیب میں خاندان اور حسب و نسب پر بہت زور تھا، اس لیے فرعون مصر کی یہ شادیاں خاندانی رشتوں اور حکومتی نظم و ضبط کے ڈھانچوں کو مضبوط کرنے میں معاون ثابت ہوتی تھی، اور شاہی خاندان و فرعون مصر اس رواج کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ دوستوں، آثار قدیمہ نے جب فرعون کے ایک بادشاہ توت عنخ آمون کی ممی دریافت کی اور اس کا جینیاتی تجزیہ کیا تو اس تجزیے میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کے والدین ممکنہ طور پر بہن بھائی تھے۔ یہ فرعون، جسے کنگ توت بھی کہا جاتا ہے، خاندانی یعنی نسلی صحت کے مسائل کا شکار تھا۔ اس فرعون نے خود اپنی سوتیلی بہن سے شادی کی تھی، جس سے اس کی 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں جو دونوں مردہ تھیں۔ اس کے علاوہ اہرام بنانے والے فرعون خوفو نے بھی اپنی سوتیلی بہن میری ٹائٹس سے شادی کی ہوئی تھی، جس سے اس کا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے بھی اپنی زندگی میں اپنی بہن سے شادی کی۔ دوستوں، مشہور زمانہ ملکہ حسن کلوپترا نے بھی اس رواج کا سہارا لیا، اور اس نے اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں سے مختلف اوقات میں شادیاں کی۔ قدیم فرعون مصر بہن بھائیوں کی شادی کی مثالیں پیش کرتے تھے۔ دوستوں، یہ رواج فرعون مصر کے علاوہ فارس میں بھی تھا۔ فارس میں ایکے نند شاہی خاندان تھا، ان کے پاس بھی بہن بھائی کی شادیوں کا رواج تھا۔ اس ایرانی شاہی خاندان کے نزدیک یہ شادی ان کے خاندانی خون کو پاک رکھتی تھی۔ دوستوں، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے لیے اور بالخصوص تاریخ کے طالب علموں کے لیے قدیم مصری تہذیب اور فرعونوں کی بہنوں سے شادی کے رواج کو تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن اس موضوع پر تحقیق اب بھی جاری ہے۔ آثار قدیمہ کی دنیا میں مزید کھوج ان نئے رازوں کو اجاگر کر سکتی ہے جو اس قدیم مصری تہذیب کے دل میں چھپے ہوئے ہیں۔ دوستوں، یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ یہ رواج قدیم مصر کی مخصوص ثقافت اور مذہبی عقائد و جذبات کے تحت پروان چڑھا تھا، اور آج کے معیارات و موجودہ مذاہب کی روشنی میں یہ رشتہ قطعاً ناجائز ہے۔ دوستوں، ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجیے اور اس کو آگے شیئر کر دیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔